آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ یہ جو کیمبرج امتحانی نظام ہے، اس کے پرچے کس کس ترکیب سے چرائے جا سکتے ہیں، آج ہم اس پہ بات کریں گے، اسے ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں یہ موضوع ہوگا کہ قوت سماعت سے محروم افراد کے لیے جو AI ٹیکنالوجی ہے وہ کتنی بڑی نعمت ثابت ہو رہی ہے۔ لیکن پہلے ظاہر ہے مشرق وسطیٰ غزہ کے لیے امداد لے جانے والے فریڈم فلوٹیلا میں شامل لگ بھگ 40 ممالک کے 430 رضاکاروں کو آج اسرائیل نے ڈیپورٹ کر دیا۔ تاہم ان امدادی کارکنوں سے اسرائیلی اہلکاروں کے بہیمانہ سلوک کی فلم بندی اور سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے کے سبب آسٹریلیا سے کینیڈا تک شدید بین الاقوامی رد عمل مسلسل سامنے آ رہا ہے۔ متعدد مغربی ممالک نے اسرائیلی سفارتکاروں کو طلب کر کے شدید احتجاج کیا ہے اور اسرائیل سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان میں سے بیشتر ممالک کے شہری بھی امدادی بیڑے کا حصہ تھے۔ اسپین نے اسرائیل کے وزیر سلامتی بن گویر کے ملک میں داخلے پہ پابندی لگا دی ہے۔ پولش اور اٹالین وزارت خارجہ نے بھی اپنی اپنی حکومتوں سے ایسا ہی کچھ مطالبہ کیا ہے۔ کچھ امریکی ارکان کانگریس نے بھی ان حرکتوں پہ تحفظات ظاہر کیے ہیں، اور تو اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور وزیر خارجہ گیدون سار نے بھی کابینہ میں شامل اپنے ساتھی بن گویر کی ویڈیو جاری کرنے کی حرکت کو اسرائیلی روایات سے انحراف قرار دیا ہے۔ اس کا ہم کل بھی تذکرہ کر چکے ہیں۔ ویڈیو جاری کرنے کی حرکت کو حتیٰ کہ کھلم کھلا صہیونیت کے علم بردار امریکی سفیر برائے اسرائیل جو خود کو نیتن یاہو سے بڑا اسرائیلی کہتے ہیں، مائک ہکبی، وہ بھی چیخ اٹھے ہیں کہ بن گویر نے اپنی قوم کی عزت خاک میں ملا دی ہے۔ مومنٹ آف سائلنس ہونا چاہیے اس کے۔ بن گویر نے اپنی قوم کی عزت خاک میں ملا دی ہے۔ مگر ایک سابق امریکی سفارتکار کے بقول مسئلہ ان انسانی امدادی کارکنوں سے پرتشدد سلوک کا نہیں ہے، مسئلہ ان پہ تشدد کی ویڈیو کی سوشل میڈیا پہ ریلیز کا ہے۔ ورنہ تو پچھلی بار اسرائیلی حراستی مراکز میں ماحولیات کی سرکردہ عالمی آواز گریٹا تھونبرگ سمیت کئی کارکنوں پہ تشدد ہوا تھا، لیکن تب کوئی ویڈیو سامنے نہیں آئی، اس لیے عالمی برادری کو بھی کوئی خاص غصہ نہیں آیا۔ حال ہی میں اخبار نیو یارک ٹائمز نے اسرائیلی جیلوں میں بند ہزاروں فلسطینی قیدیوں پہ جنسی تشدد کی ریاستی پالیسی کو بھی بے نقاب کیا، مگر عالمی برادری کے کانوں پہ جو تک نہیں رینگی۔ پس ثابت ہوا کہ پس پردہ دیوار کے پیچھے آپ جو چاہیں کریں، مگر ویڈیو یا کوئی اور ایسا ثبوت باہر نہ آ جائے جس سے عالمی برادری کے آرام میں خلل پڑ جائے۔ صرف بن گویر کی مذمت سے یہ تاثر بھی ابھر رہا ہے کہ صہیونیت کی بنیاد پہ کھڑے اسرائیل کے انتظامی ڈھانچے کا کوئی قصور نہیں ہے، بس چند افراد ہیں جو کبھی کبھار اپنی حدود توڑ دیتے ہیں۔ شاید کوئی بھی نہیں جاننا چاہتا کہ ایک مغرور نسل پرستانہ نظام ہی ہے جو بن گویر جیسے سینکڑوں کردار پچھلی 1 صدی کے دوران پیدا کر چکا ہے، اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ یہ تو ہو گیا یہ جو امدادی کارکنوں کا مسئلہ تھا، آج ڈپورٹ ہونے کے بعد بظاہر یہ ایشو ختم ہو گیا، انلیس کہ دوبارہ ایک فلوٹیلا آئے اور دوبارہ یہی فلم دہرائی جائے۔ پاکستانی میں صرف مینشن کرنا چاہ رہا ہوں سعد عیدی کو، جو اس میں شامل امداد لے کے جا رہے تھے۔ ان پاکستان کے ظاہر ہے کہ وہ ایک بڑا نام ہے، ان کا خاندان پیش رہا ہے اس قسم کے فلاحی کاموں میں۔ ان کے حوالے سے بھی پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے ان پر بھی کافی پریشر تھا کہ آپ بھی کچھ کریں، انہوں نے بیان وغیرہ بھی جاری کیے تھے۔ تو اب یہ رپورٹ آئی ہے کہ باقی جو امدادی کارکن تھے ان کے ساتھ ان کو بھی رپورٹ کیا جائے گا، اور سب کو کر دیا گیا، سب کو آ جائیں گے، سب کو کر دیا۔ جی ابھی میں کچھ فوٹیج دیکھ رہا تھا، انفارچونیٹلی وہ ابھی اسکرین پر ہمارے پاس شیئر نہیں کر سکتے، کہ وہ میرے خیال ہے کہ ترکی پہنچے ہیں، اور ترکی سے ہی چلے تھے، ترکی ان کو ڈپورٹ کیا گیا ہے پتہ نہیں کس راستے، اور وہاں پر وہ فلسطینی کی آزادی کے حق میں نعرے بلند کر رہے ہیں اور رہائی۔
اچھا، ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب، انہوں نے آج تہران میں وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات کی ہے، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف پرسوں بیجنگ جا رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے گزشتہ روز نیتن یاہو سے فون پہ رابطہ کر کے انہیں ایران سے مذاکرات کی رفتار سے آگاہ کیا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ آبنائے ہرمز پر ٹول ٹیکس لگانے کی ایرانی کوششیں برداشت نہیں کرے گا۔ ایران کی خلیج فارس مینجمنٹ اتھارٹی نے آبنائے ہرمز کی نئی حد بندی اور نگراں زون کے قیام کا اعلان کیا ہے۔ اس حد بندی میں متحدہ عرب امارات کی ریاست فجیرہ کے مغربی کونے سے لے کے ریاست ام القوین تک کا علاقہ اور ایرانی جزیرہ قیشم کی حدود بھی شامل ہیں۔ پھیلتے جا رہے ہیں نا؟ ہاں، روزانہ تھوڑا بہت پھیل جاتے ہیں۔ کسی بھی وہ تجارتی انگریزی میں کہتے ہیں کہ واٹ از مائن از مائن، واٹ از یورز از also نیگوشیبل۔ یا ہم نے جو پہلے جو میپ وہ جاری کر رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا، جس میں وہ مختلف لینز تھی نا، کہ یہ ہماری لین ہے، یہ انٹرنیشنل لین ہے، یہ فلانے کی لین ہے، لیکن اب انہوں نے اس پورے ایریا کو، جو پورا ایک یو ٹرن سا ایک ہے اسٹیٹ آف ہرمز، اس کو پورا انہوں نے گرے کر دیا ہے کہ یہ 22,000 اسکوائر کلومیٹر جو ہے یہ پرشین گلف اسٹیٹ اتھارٹی کہلائے گی۔ جی ہاں، اور کسی بھی تجارتی جہاز کو یہ جو پرشین گلف مینجمنٹ اتھارٹی ہے اس کے اجازت نامے کے بغیر آبنائے سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایرانی حکام نے کہا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں 31 مزید تجارتی جہاز آبنائے ہرمز سے گزرے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 48 گھنٹے میں 50 سے زائد جہاز جو ہیں وہ آبنائے ہرمز پار کر چکے ہیں۔ ظاہر ہے ایرانی کہہ سکتے ہیں کہ بھیا ہم نے تو بند نہیں کی ہوئی ہے آبنائے۔ دیکھ سکتے ہو۔ متحدہ عرب امارات کے مشیر خارجہ ہیں انور گرگیش، ان کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے خلیج میں نئی حقیقت ایجاد کرنے کی کوشش دیوانے کے خواب سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اور خواب دیکھنے میں ظاہر ہے کوئی پابندی نہیں۔ فرانسیسی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں واضح کیا ہے، یہ میرا خیال ہے ٹرمپ کو سلگانے کے لیے بیان جاری کیا ہے فرانسیسی وزارت خارجہ نے، کہ نیٹو کی بنیادی ذمہ داری شمالی بحر اوقیانوس تک محدود ہے۔ مشرق وسطیٰ یا آبنائے ہرمز اس بنیادی ذمہ داریوں کے دائرے میں شامل نہیں۔ یہ مطلب کہ یہ ہمارے تھانے کے حدود میں نہیں آتا۔ ہاں، ایسا ہی ہے نا یار، یہ جو اب مجھے لگتا ہے دھواں دھار کوئی گولہ بارود وائٹ ہاؤس کی طرف سے آنے وہ ہے، لیکن ایک اور بہت اہم ملک ہے ساری چیز میں، جس کی مطلب اگر اس نے نہ کہہ دی نا تو کوئی کام نہیں ہوتا دنیا میں۔ میں جرمنی کی بات کر رہا ہوں، تو وہ مسلسل روز ایران کو کہہ رہے ہیں کہ یار تم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، کھولو نہیں تو۔ آج میں ایک فریڈرک مرکس ہے نا چانسلر، ان کے جو اپوننٹ تھے جنہوں نے الیکشن لڑا تھا، ظاہر ہے وہ الیکشن ہار گئے، اور ظاہر ہے وہ پھر الیکشن جب ہارتا ہے آدمی تو ایسی بات تو کرتا ہے۔ اینکر نے پوچھا کہ آپ کے خیال میں یہ جو فریڈرک مرکس صاحب ہیں آپ کے چانسلر، یہ کتنے اس وقت پاپولر ہیں؟ کہنے لگے یہ صرف جرمنی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا سب سے ان پاپولر آدمی ہے اس وقت۔ ہو سکتا ہے پتہ نہیں، ظاہر ہے کہ مطلب مخالف کے بارے میں تو ایسی باتیں پھر تو اگر تو آج بھی دیکھیں جو ٹرمپ اور ایران کی جو بیان بازی ہے جو ہم مسلسل روز دیکھتے ہیں، آج بھی وہ ابھی بھی چند گھنٹے پہلے ٹرمپ صاحب اپنے ایک طرف دھمکیاں بھی دے رہے تھے، دوسرا ڈیل کی بات بھی کر رہے تھے، اور انکریزنگلی اب چونکہ جیسے ابھی وسعت نے بھی کہا، محسن نقوی 3 دن سے ہیں ایران میں، اور یہ سننے میں آ رہا ہے کہ اگر معاملات آگے بڑھتے ہیں تو پھر آرمی چیف بھی وہاں جا سکتے ہیں آج کل میں۔ تو ایک بار پھر جو ہے وہ نظریں جو ہیں ظاہر ہے کہ پاکستان پہ اور ایران پہ ہیں، کہ اگر بات کچھ بن جاتی ہے تو یہیں سے پھر پیش رفت ہوگی۔ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان نے جو پیغام رسانی کا کام کیا ہے وہ کئی راؤنڈز ہو چکے ہیں، میسیجز یہاں سے وہاں گئے ہیں، وہاں سے ادھر آئے ہیں، اینڈ ناؤ وی ہیو ٹو سی کہ عید سے پہلے کچھ ہوتا بھی ہے، کوئی پیش رفت ہوتی ہے یا نہیں۔ ایک تھیوری ہے مارکیٹ میں، لیکن یہ تھیوری ہی ہے کہ، اور خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ کیا حج کے دوران تو نہیں کوئی ایک بمباری ہو جائے گی، اور اگر ایسا ہوتا ہے، اب ایک سینیریو امریکہ اٹیک کر دے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر ایسا ہوتا ہے، اگین تھیوری مارکیٹ میں گھوم رہی ہے کہ وہ اٹیک ہوتا ہے، ظاہر ہے ایران نے جوابی کارروائی کرنی ہے، اور پھر اس کا مطلب ہے کہ ظاہر ہے میسائل سعودی عرب کے اوپر سے بھی گزریں گے،
تو اوپر سے کیوں گزریں گے؟ well I mean ہو سکتا ہے نا اسرائیل کے جاتے ہوئے. اصل میں اگر میں یہ تھیوری مان بھی لوں تو مکہ اور مدینہ جو ہیں وہ سینٹر میں ایک تو نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حج ظاہر ہے کہ وہاں ہوگا. گلف کی جو 6 ریاستیں ہیں باقی ان میں تو حج نہیں ہوتا. یہ بھی ہے اور ایک تو بالکل برابر میں. ہاں تو جب تک حج چل رہا ہے تب تک باجا بچ جائے گا ان کا. یہ ہے تو میرا خیال ہے کہ حج کے دوران چلے شاید بے وقوفی نہ ہو ایسی. ایک وقفہ لے لیں. پاکستان کے تعلیمی نظام میں جو کاپی کلچر ہے، چیٹنگ کلچر ہے، اس کا رونا ہم ہر سال روتے ہیں. خاص کر کے سندھ سے بھی خبریں آتی ہیں، میٹرک انٹر کے جو پرچے ہیں لیک ہو جاتے ہیں، چیٹنگ ہوتی ہے. لیکن حالیہ برسوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو کیمبرج کا نظام ہے امتحان کا، اس پہ بھی سوال اٹھتے رہے ہیں. اس سال ہم نے دیکھا کہ اپریل 29 کو میتھمیٹکس کا جو ایگزام ہونے جا رہا تھا، اس پر سوال اٹھ گئے کہ پرچہ لیک ہوا ہے، وہ امتحان معطل ہوا. ایسا یہ پہلی بار نہیں ہوا. حالیہ برسوں میں ہم نے بار بار یہ سنا ہے کہ اب کیمبرج کے پیپرز جو ہیں وہ بھی لیک ہو جاتے ہیں، جس کے باعث پھر وہ دسیوں ہزار طلباء جو تیاری کر کے جاتے ہیں ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، ان سب کو ڈس اپوائنٹمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اب امتحان دوبارہ ہوگا، ڈیلیز آ جاتے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس بار جب یہ بات سامنے آئی، شکایتیں آئیں، تو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن اتھارٹی NCCIA کو شکایتیں گئیں. انہوں نے کہا ہم انویسٹیگیٹ کریں گے، پتہ لگائیں گے کہ یہ کام کیسے ہوا. کیمبرج کے جو حکام ہیں پاکستان میں، ان کی طرف سے بھی بیان سامنے آیا کہ ہم اس کو بہت سیریسلی لے رہے ہیں، یہ بریچ آف ٹرسٹ ہے، بریچ آف کانفیڈینشیلٹی ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہم اس میں اندر کے لوگ ملوث ہیں، باہر کے ہیں، ہم پتہ لگائیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ یہ لگا ہے، ہماری ڈان کی نامہ نگار ہیں ذل ہما، انہوں نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا اس پورے معاملے کو، اور ایک زبردست رپورٹ بھی ڈان میں شائع ہوئی ہے، جس میں یہ بات سامنے آئی کہ یہ صرف ایک پرچے کا ایشو نہیں ہے. اپیرنٹلی انہوں نے یہ پتہ لگایا ہے کہ یہ جو ایگزامینیشن پیپرز ہیں یہ آن لائن برائے فروخت تھے، اور اگر آپ کے پاس کچھ ڈالرز ہیں، $200-400 ہیں، تو آپ آن لائن جا کے ایگزام سے چند گھنٹے پہلے یہ پرچہ لیک کروا سکتے ہیں تاکہ آپ کے نمبر بہتر آئیں. تو ذل ہما اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہی ہیں. یہ بتائیے گا کہ آپ کس طرح سے آپ نے یہ پتہ لگانے کی کوشش کی کہ یہ واقعی برائے فروخت ہیں اور یہ ایک سبجیکٹ کا ایشو نہیں ہے، شاید یہ نظام کا ایشو ہے. بالکل. السلام علیکم جی. میں نے بیسکلی جب میں اس کے بارے میں انویسٹیگیٹ کر رہی تھی تو کافی اساتذہ اور طالب علم سے جو ہے وہ اس بارے میں بات ہوئی، اور ایک چیز جو بہت کامن تھی جو سب نے یہی کہی کہ یہ تو بہت عام طور پہ مطلب ریڈٹ پر بھی اویلیبل ہے، یا ڈسکارڈ جیسی جو ویب سائٹس ہیں، ایپس ہیں، واٹس ایپ ہے، یہاں پر یہ جو ہے وہ بہت عام جو ہے، صرف میتھ کا نہیں مگر دوسرے بھی سبجیکٹس جو ہیں وہ ان کے اویلیبل ہیں. ایک طالب علم نے میرے ساتھ 3 ڈسکارڈ کے لنکس شیئر کیے تھے. تینوں الگ الگ جو ہے وہ سرورز ہیں ڈسکارڈ کے اوپر، جن میں سے میں نے ایک جوائن کیا تھا جس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ لوگ موجود تھے اس گروپ میں. جیسے ہی جب میں نے وہ جوائن کرا گروپ، تو اس میں بہت ہی ایزیلی وہاں پر ان کی ایک ویب سائٹ ہے جس پہ آپ جائیں گے. جیسے ہی آپ اس ویب سائٹ کو کلک کرتے ہیں تو آنیسٹلی مجھے ایسا لگ رہا تھا میں کسی عید کے جوڑے کی شاپنگ کر رہی ہوں، کیونکہ وہ بہت ہی زبردست قسم کی ایک آن لائن ویب سائٹ بنی ہوئی ہے جہاں پر صرف میتھ نہیں بلکہ بایولوجی، کیمسٹری، فزکس، الگ الگ طرح کے جو ایگزامز ہیں ان کے آپشنز ٹائٹل کارڈز کے ساتھ اویلیبل ہیں. جیسے ہی آپ ان کے اوپر کلک کرتے ہیں، اس کے پاس ڈفرینٹ کمپوننٹس کہ آپ نے پیپر 1 چاہیے، پیپر 2 چاہیے، پیپر 3 چاہیے، جو بھی آپ کو پیپر چاہیے آپ اس کے اوپر کلک کر سکتے ہیں. اس کو آپ ایڈ ٹو کارٹ کرنے کا آپشن ہوتا ہے، آپ اس کو ایڈ ٹو کارٹ کرتے ہیں. جب آپ چیک آؤٹ پہ جاتے ہیں تو آپ نے جو ہے وہ اپنی ڈیٹیلز ڈالنی ہوتی ہیں، اپنی ای میل ایڈریس ایکسیٹرا، اور اس کے ساتھ ساتھ نیچے جو ہے وہ ایک پیمنٹ میتھڈ لکھا ہوا ہوتا ہے. پیمنٹ میتھڈ کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ کرپٹو کرنسی کے حساب سے جو ہے وہ آپ سے پیسے وصول کرتے ہیں. تو بٹ کوائن ہو گیا، ایتھیریم ہو گیا، سولانو ہو گیا. جب میں پیمنٹ آپشن تک پہنچی، کیونکہ میں نے یہ سارے پروسیسز جو ہیں وہ خود کیے، اور جب میں پیمنٹ پروسیس تک پہنچی تو میرے پاس ظاہر ہے کرپٹو کا کوئی طریقہ نہیں تھا. تو پھر میں نے ڈھونڈا کہ کیا کوئی اور طریقہ ہے جس سے میں کر سکوں. تو ویب سائٹ تو بالکل ایک طریقہ ہو گیا، اس کے علاوہ ایک ٹکٹنگ سسٹم ہے جو کہ ایک الگ سسٹم ہے. وہ بھی اسی سرور کے اوپر ایک اور آپشن ہے، آپ اس ٹکٹ کو کیسے جنریٹ کر سکتے ہیں، کیسے لے سکتے ہیں. وہ ایسے کہ ایک آپشن ہوتا ہے ان کے پاس، کلک فار پرچیز. آپ جیسے ہی اس آپشن کو کلک کریں گے تو آپ کی جو ہے وہ ایک
ایک انفارمیشن باکس کھلتا ہے جس میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ کون سا کوڈ کا پیپر آپ کو چاہیے, آپ کون سے ریجن سے بلانگ کرتے ہیں, اور آپ کس طرح سے پیمنٹ کریں گے. جیسے ہی آپ وہ انفارمیشن ڈالتے ہیں, ٹکٹ جنریٹ کرتے ہیں, آپ کے پاس ایک ٹکٹ نمبر آتا ہے. اس کے حساب سے وہ ایک چیٹ باٹ شروع ہوا جس میں جو سیلرز تھے انہوں نے ڈائریکٹلی مجھ سے کانٹیکٹ کرنا شروع کرا اور ڈائریکٹلی بات کرنا شروع کری. میں نے تو اس پریٹینڈ سے کیا کہ میں آپ کو ضلع ہما یہ کنفرمیشن ہوئی کہ یہ کوئی اسکیم نہیں ہے, یہ جو سروسز جو بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. بالکل بھی نہیں. اچھا. اور اس چیز اور بھی زیادہ کنفرمیشن ایسے ہو گئے کہ جب میں اس چیٹ باٹ پہ ایکچوئل سیلر سے بات کر رہی تھی ایز اے اسٹوڈنٹ, تو میں نے ان سے کافی چیزیں پوچھی کہ اگر میں کرپٹو نہیں کر سکتی تو میں اور کیسے پیمنٹ کر سکتی ہوں. تو انہوں نے مجھے بولا کہ آپ کی کوئی گفٹ کارڈ کے تھرو پیمنٹ کر سکتی ہیں, اور اس میں صرف ڈالرز نہیں بلکہ درہمز میں بھی پیمنٹ ہو سکتی ہے. انفیکٹ ایک تو سیلر نے مجھ سے درہمز میں پیمنٹ مانگی کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم وہ زیادہ پریفر کرتے ہیں. یوروز میں, پاؤنڈز میں, ہر طرح سے پیمنٹ ہو سکتی ہے. اور پھر جب میں نے ان سے پوچھا کہ میں کیسے شور ہو سکتی ہوں کہ یہ لیجٹ ہے اور یہ مطلب آپ مجھے اسکیم نہیں کر رہے ہیں, تو انہوں نے یہی کہا کہ جو ہمارے باس ہیں ان کے کافی ایگزام سینٹرز اور ٹیوشن سینٹرز اور اسکول سے تعلقات ہیں جن کو وہ بہت بڑی اماؤنٹ آف منی جو ہے وہ دیتے ہیں, کافی پیسے دیتے ہیں تاکہ وہ ایگزام سے پہلے وہ پیپر کھول کے ان کو دکھائیں تاکہ وہ اس کو ڈیجیٹلی اسکین کریں. وہ ڈیجیٹلی اسکین کر کے ہمیں بھیجتے ہیں اور پھر ہم اس کو آگے جو ہے وہ سیل کرتے ہیں. تو آئی تھنک اس کے بعد پھر کوئی شک کی گنجائش رہتی نہیں ہے کہ جب وہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمارے جو باس ہیں وہ یہ تو کرتے ہیں. اس میں ضلع سوری آپ کو یہ امپریشن ملا کہ آپ ایک مطلب باقاعدہ آرگنائزڈ کرمنل نیٹ ورک سے بات ہو رہی ہے یہاں پہ, کیونکہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ایڈ ٹو کارٹ, جب میں مطلب آن لائن شاپنگ کر رہا ہوں تو یہ تو بالکل 100% وہی ماڈل ہے. آنیسٹلی بالکل ایسا ہی ہے. اور میں آپ سے یہی کہہ رہی ہوں کہ شاید میرے لیے کوئی جوڑا خریدنا زیادہ مشکل ہو پیپر خریدنے سے, کیونکہ وہ اتنا اسموتھ ویب سائٹ تھی اور اتنی اسموتھلی سب کچھ ہو رہا تھا کہ مجھے خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا ایزیلی اویلیبل کیسے ہے. کسٹمر سروس کا معیار بھی کافی عمدہ ہے یہاں پر, کافی اچھا ہے. انفیکٹ اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں تو جب آپ ایک ویب سائٹ پہ جاتے ہیں وہ نیچے آتا ہے نا, کبھی کوئی آپ پروڈکٹس خرید رہے ہوتے ہیں کہ 10 منٹ پہلے کسی نے اس کنٹری سے جو ہے یہ پروڈکٹ خریدا ہے. بالکل ایسے ہی ایک پاپ اپ آیا کہ یو اے ای میں کسی نے جو ہے 10 منٹ پہلے جو ہے وہ ایگزام خریدا ہے, سوشیولوجی کا پیپر خریدا ہے اس نے. بالکل. لگتا ہے ضلع ہما کہ یہ صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے, یہ جو بھی ریکٹ ہے یہ یا تو ریجن میں چل رہا ہے, اس زون میں جہاں پہ بھی ایگزام ہونے جا رہے تھے وہاں پہ یہ چل رہا ہے. اچھا, آپ نے کیمبرج اسیسمنٹ والوں سے بھی آپ نے رابطہ کرنے کی کوشش کی کیونکہ ان کا برسوں کا کام ہے پاکستان میں. عثما یوسف ہیں ان کی سربراہ بڑے عرصے سے یہاں پہ, انہوں نے کیا پھر آپ کو موقف دیا اپنی طرف سے؟ جب میں اپنی سٹوری لکھ رہی تھی اس وقت میں نے کیمبرج کو کافی دفعہ ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کری تھی اور مجھے کوئی خاص جواب ان کی طرف سے نہیں آیا تھا. میں نے ان کی پی آر ٹیم کو بھی کافی دفعہ کالز کری تھی مگر یا تو میری فون نہیں اٹھایا گیا تھا یا مجھے صحیح سے جواب نہیں دیا گیا تھا. بالکل سٹوری سے پہلے انہوں نے ہمیں ایک بریفنگ نوٹ بھیجا تھا جس میں انہوں نے اپنی ایک اسٹیٹمنٹ درج کری تھی اور وہ انہوں نے ڈان کے لیے بھیجا تھا جس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ میتھ کا پیپر جو ہے وہ صرف لیک ہوا ہے اور باقی سارے جو ہیں یہ اسکیمز ہیں, جس میں انہوں نے بہت کلیئرلی مینشن کیا تھا کہ جیسے بزنس کا پیپر کی جو بات ہو رہی ہے وہ اسکیم ہے اور یہ فراڈسٹرز ہوتے ہیں انٹرنیٹ پہ جو پینک کریٹ کرنے کے لیے یہ کرتے ہیں. میری سٹوری ریلیز ہونے کے بعد یہ بھی ایکسیپٹنس آئی کیمبرج کی طرف سے کہ کمپیوٹر کا بھی پیپر جو ہے وہ لیک ہوا ہے, صرف میتھ کے پیپرز نہیں لیک ہوئے. مگر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی ادھر کہ نہ تو یہ صرف میتھ کی بات ہے, نہ یہ صرف کمپیوٹر سائنس کی بات ہے, نہ یہ صرف بزنس کی بات ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو مجھے جیسے جیسے پیپرز لیک ہو رہے تھے انہوں نے مجھے بھیجے ہیں. اس میں کیمسٹری کا بھی پیپر ہے, اس میں دیگر اور سبجیکٹس کا بھی پیپر ہے, تو کافی اور پیپرز ہیں مگر کیمبرج کی طرف سے ابھی تک جو کنفرمیشن آئی ہے وہ میتھ اور کمپیوٹر سائنس کے پیپر کے بارے میں. 2 میتھ کے پیپرز ہیں, ایک اسٹیٹس کا اور ایک پیپر 1, اور دوسرا کمپیوٹر سائنس کا ایک پیپر ہے جس کو انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ وہ لیک ہوا ہے. اچھا ضلع ہما, اب آپ کی سٹوری میں یہ ساری ڈیٹیلز ہیں, میں چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ ہمارے ساتھ ایک دفعہ آن ایئر بھی شیئر کریں. ریٹ کیا چل رہی ہے اور کیا مطلب مختلف سبجیکٹس میں کوئی فرق ہے کہ جیسے سوشیولوجی کا 100 تو کیمسٹری کا 200, مطلب ایوریج کیا چل رہی ہے یہاں پر؟
ایسا ہی ہے. مجھے جو کچھ اسٹوڈنٹس نے بتایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اپ ٹو $400 جو ہے وہ ایگزامس بک رہے ہیں. جو میں نے خود دیکھا ہے ویب سائٹ پر، بایولوجی کا ایک سلائڈنگ اسکیل ہے کہ $75 سے لے کر $100 تک کا ہے. میتھ کے جو ہے وہ ہر ایگزام $100 کا بک رہا ہے. اور جو مجھے اگین کچھ اسٹوڈنٹس نے جو بتایا کہ اپ ٹو $400 بھی جو ہے وہ لوگ ٹیلی گرام پہ اس کو سیل کر رہے ہیں. تو مطلب کہ لاکھوں ڈالر تو کمائے گئے ہیں یہاں پہ. پوری ایک بزنس پوری ہے، تو یہ تو ایک پوری سنڈیکیٹ ہے. اور اب دیکھیں، اب یہ آپ نے مطلب طریقہ واردات تو بتا دی ہے جس طرح یہ نیٹ ورک چل رہی ہے، اور اگین ویری آرگنائز، ویری پروفیشنل ماننا پڑے گا. پر سبجیکٹ ہزاروں روپے وہ لیتے ہیں اسٹوڈنٹ سے پر سبجیکٹ والے. ہاں. کہ ہم تو اب آپ سوچیں کہ ان اسٹوڈنٹس بیچاروں پر کیا گزری ہوگی، ان کے والدین پر کیا گزری ہوگی، اور ایون جو کیمبرج والے اپنے ہیں ان پر بھی کیا ہو رہا ہوگا. بیکاز یہ تو آپ کی بات ہوئی زلیہما صاحبہ، کئی اسٹوڈنٹس ہیں کہ ان پر جو ذہنی دباؤ، اس سے جو مایوسی ہوتی ہے اور یقین اٹھنا تو ان پر کیا گزر رہی ہے. میری صرف اسٹوڈنٹ سے نہیں، ان کے والدین سے بھی بات ہوئی ہے. اور اسٹوڈنٹس کا تو اب یہ ہے کہ وہ ان کو کیمبرج کے ایگزامز ایک جوک ہی لگتا ہے. اگر آپ ریڈٹ تھریڈس پہ بھی جا کر پڑھیں تو وہاں پر اب جیسے سمجھیں، جب آپ مجھے یاد ہے جب میں نے کیمبرج کے ایگزامز دیے تھے تو اس میں آپ ایگزام کے 2 گھنٹے پہلے تک بس یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح سے ہم کچھ پریکٹس کر لیں، یہ سوال پریکٹس کر لیں. اب اتنا زیادہ شفٹ آ گیا کہ بچے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا کوئی ایک ہمیں سوال مل جائے، کوئی پہلے سے کوئی لیک پیپر مل جائے. تو اب لوگوں کا دھیان بھی بچوں کا اس سے وہاں پہ شفٹ ہو گیا ہے. جو بچے محنت کر رہے ہیں وہ تو اتنا زیادہ ڈی موٹیویٹ ہو چکے ہیں، کیونکہ کبھی اگر وہ چاہیں بھی کہ اچھا ہمارا گریڈ اس کی وجہ سے جو ہے افیکٹ کر رہا ہے اور ہم گیپ ایئر لے کر اگلے سال دے دیں گے، مگر پھر وہ مجھ سے بھی یہی پوچھتے ہیں کہ ہم کس گارنٹی پہ اگلے سال دیں، کیونکہ کیا گارنٹی ہے کہ اگلے سال یہ پیپرز لیک نہیں ہوں گے. پیرنٹس کی اگر ہم بات کرے جائیں تو پیرنٹس کو تو یہی لگتا ہے کہ ہم اتنے لاکھوں روپے ان ایگزامس کے لیے دیتے ہیں. ایک سبجیکٹ کا ایگزام ایوریج پر 40,000 روپیز کا ہوتا ہے. اگر ایک بچہ 5 سبجیکٹس بھی دے رہا ہے تو اٹس آلموسٹ 2 لاکھ روپیز. تو پیرنٹس تو یہی کہتے ہیں کہ مطلب پھر ہم کیمبرج کے پیچھے ہم بھاگتے رہتے ہیں، مگر کیا ویلیو ہے ان ایگزامس کی؟ اب کوئی ویلیو رہی بھی ہے یا نہیں رہی ہے؟ کیونکہ پچھلے 3 سال سے لگاتار جو ہے وہ ایگزامز جو ہے وہ لیک ہوتے جا رہے ہیں، اسپیشلی میتھس کے. تو پیرنٹس اپنے اب تو انفیکٹ ایک اسٹوڈنٹ نے کہا تھا کہ میں لیکڈ ایگزام نہیں دیکھنا چاہتا تھا تو میں نے نہیں دیکھے، مگر ان کی ماں جو ہے انہوں نے ان کو بولا کہ آپ پلیز دیکھ لیں، کیونکہ صحیح بات ہے. اگر کوئی اتنی محنت کر کے آپ کو ایگزامس کے پیسے دے رہے ہیں تو پھر وہ کیوں نہیں چاہیں گے کہ ان کے بچے، جب سب ہی دیکھ رہے ہیں اور سب استعمال کر رہے ہیں لیک ایگزامس کو، تو پیرنٹس اس پوائنٹ پر آ گئے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بے شک کر لیں چیٹ، اور آپ کسی بھی طرح سے جسٹ کوئی اچھا گریڈ آ جائے. یہ کلاسک ایگزامپل ہے وسعت اور زرار، جب ایک مائنورٹی کی حرکتیں جو ہیں وہ میجورٹی کو اپنی طرف لے آتی ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی. مطلب اگر میجورٹی جو ہے وہ محنت کر کے اس کو پراپرلی کرنا چاہ رہی ہے، لیکن جب وہ دیکھیں گے کہ ایک انسٹیٹیوشنل مسئلہ ہے. جو زلیہما کی سٹوری کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ 1-2 پرچے کی بات نہیں ہے، یہ اٹ رنس ڈیپ. اینڈ آئی ایم اسٹل سرپرائز کہ ان کی سٹوری میں انہوں نے ایک زبردست کام کیا ہے، ایکسپوزے کیا ہے کہ ابھی تک ہمارا جو NCCI ہے، دوسرے انویسٹیگیشن کرنے والے ہیں، کیمبرج والے ہیں، کہ خیر اس میں ٹائم بھی لگے گا بٹ دے نیڈ ٹو لک ڈیپر انٹو اٹ، کہ اگر اس کیمبرج کے نظام سے بھی لوگوں کا رہا سا اعتماد اٹھ گیا تو بس پھر ہو گیا. صحیح. تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میں جوائن کیا زلیہما، تھینک یو سو مچ. یہاں پہ ایک بریک، واپس آئیں گے تو آپ کے لیے اے آئی کس طرح ہیلپ کر رہا ہے سماج سے محروم لوگوں کو، اس کے بارے میں بات کریں گے. ویلکم بیک. اور پچھلے روز ہم نے بات کی تھی کہ اے آئی اور پاکستان میں اے آئی کو میڈیکل ریسرچ کی کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے. تو آج اسی تھیم کوئی تسلسل میں ہم آج بات کریں گے کہ پاکستان میں اے آئی کے استعمال سے قوت سماعت سے محروم جو لوگ ہیں ان کی زندگیوں میں بہتری کیسے آ رہی ہے. اور 8 سال پہلے ہم نے اسی شو پر کنیکٹ ہیئر ایک ادارہ ہے، ان کو ہم نے دعوت دی تھی. یہ
فار ڈیف پرسنس کام کرتے ہیں, بہت ان کا عمدہ کام ہوتا ہے. اور اب کیونکہ آپ کو پتہ ہے AI کا دور ہے, ہر جگہ AI ہو رہی ہوتی ہے, آج ہم نے ان کو دوبارہ دعوت دی ہے کیونکہ اب ان کے کچھ نئے پروجیکٹس ہیں جو انتہائی انٹرسٹنگ ہیں. اور کنیکٹ ہیئر سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ارحم اشتیاق صاحب, ویلکم بیک. اور ان کے ساتھ ہیں ثاقب رشید صاحب, جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لائیو سائن لینگویج میں ترجمہ کر رہے ہوں گے. ہم جو بھی بات کر رہے ہیں, ویسے میری ہمیشہ ایک خواہش رہی ہے سائن لینگویج سیکھنے کی, مے بی وی کین ٹاک اباؤٹ دیٹ آلسو. تو پہلے ارحم, کیونکہ ہم گارنٹی نہیں کر سکتے کہ 8 سال پہلے کا شو کسی نے دیکھا ہوگا, ہم یہ شو کی بھی گارنٹی نہیں کر سکتے کوئی دیکھ رہا ہے, لیکن تھوڑا سا کنیکٹ ہیئر کے بارے میں ہمیں بتائیں. بالکل, سب سے پہلے بہت بہت شکریہ فار ہیونگ اس اگین. کنیکٹ ہیئر کی شروعات جو ہے 2017 میں ہوئی تھی, اور اس کی ایک فنڈامنٹل سارٹ آف ریزن یہ تھا کہ میری کو فاؤنڈر عظیمہ جو ہے اس کے والدین ڈیف ہیں. تو جب کہ عظیمہ سن سکتی ہے, بول سکتی ہے, بٹ اس کا ایک پرسنل ایکسپیرینس تھا کہ پاکستان کے اندر صرف ایک ڈیف بندہ اپنی زبان ڈفرینٹ ہونے کی وجہ سے, جیسے کہ ثاقب ابھی سائن لینگویج کر رہا ہے, صرف اشارے کی زبان الگ ہونے کی وجہ سے وہ سوسائٹی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. بالکل, یہ چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر کہ بے شک مجھے اگر کونے کی دکان پہ دودھ ڈبل روٹی لینے جانا ہے وہ بھی ڈیفیکلٹ ہے, اگر مجھے بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھلوانا ہے, ATM کارڈ لینا ہے, میں وہ بھی نہیں کر سکتا, اگر مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, اپنے سمٹمز ایکسپلین کرنے ہیں, تو ہم وہ بھی نہیں کر سکتے. تو ہمارا گول اس وقت بھی بہت سمپل تھا. اس وقت 8 سال پہلے بھی جب ہم آپ کے پاس آئے تھے تو اس وقت ہم تقریباً 19-20 سال کے تھے, اور فوکس ہمارا یہ تھا کہ نمبر 1 پاکستان کے اندر اس چیز کی اویئرنیس بڑھانی ہے کہ ڈیف لوگ بھی سوسائٹی کا پارٹ ہیں, روزمرہ سوسائٹی کا پارٹ ہیں, اور ان میں اور ہم میں صرف ڈفرینس ایک زبان کا ہے. اور دوسری چیز یہ تھی کہ کیونکہ ظاہر ہے ہم بہت ینگ بچے تھے اس وقت اور اتنی ریسورسز اویلیبل نہیں تھی, تو ہمیں اندازہ تھا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ہم لوگ اپنے کام کو اور زیادہ اسکیل کر سکتے ہیں. تو وہ شروعات تھی ہماری, اور سب سے پہلی چیز جو ہم نے شروع کی تھی وہ یہی تھی کہ آج جیسے کہ ثاقب موجود ہے, آپ کی, میری اور ہم تمام لوگوں کی کانورسیشن کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں لائیو, اسی طریقے سے ہمیں یہ پاور دینی تھی تمام لوگوں کو جن کے پاس اسمارٹ فون ہے, انٹرنیٹ کنیکشن ہے, تمام بزنسز کو, گورنمنٹ باڈیز کو, اور ہر ڈیف انڈیویجول کو, کہ وہ کہیں پہ بھی جائے ایک بٹن دبا کر وہ ایک سائن لینگویج انٹرپریٹر حاصل کر سکتا ہے. اور ہمارا فوکس یہ تھا کہ اس چیز کی ذمہ داری فرام اے ریسورس پرسپیکٹو بزنسز اور گورنمنٹس لیں گے, تاکہ ایک ڈیف بندہ جو کبھی بھی سوسائٹی میں باہر نکلے اس کو کسی قسم کی کاسٹ بیئر نہ کرنی پڑے. اور وہ ہماری شروعات تھی, اور آج ماشاءاللہ تقریباً ہمیں 10 سال ہونے والے ہیں. پاکستان کے اندر میجر بینکس, ملٹیپل ملٹی نیشنل کارپوریشنز اور مینی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہماری سروسز کو استعمال کر کے فائنلی پاکستان کی سوسائٹی کو وہ ایکسیسیبل بنا رہے ہیں, اس طریقے سے ایکسیسیبل بنا رہے ہیں جو کہ اب ہم گلوبل سٹیج پر بڑا پراؤڈلی ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور ہمارے لیے یہی سارٹ آف جرنی ہے جو ہیز بین ویری ایکسائٹنگ, اینڈ آئی لو ٹو ٹاک مور اباؤٹ. نہیں پلیز, میں انفیکٹ میں تو اس ٹیکنالوجی کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہوں. میں پڑھا تھا آپ نے جو مجھے مٹیریل بھیجا تھا, اور آپ کی ویڈیوز بھی ہیں, وہ بھی ہم ابھی چلائیں گے. تو ایک آپ کا ہے پروجیکٹ سنو, اور ایک ہے سلا, رائٹ؟ تو پہلے سنو کی بات کر لیتے ہیں, پھر سلا پہ آتے ہیں. ایبسلیوٹلی جی. سنو کا جو سٹارٹ وہ آج سے تقریباً 2 سال پہلے ہوا تھا. ہم نے نوٹس کیا کہ پاکستان جو ہے ڈیزاسٹرز فیس کرنے میں سب سے آگے ہے, کیونکہ کلائمیٹ کیٹاسٹروفیز پاکستان میں بہت زیادہ ہوتی ہیں. بے شک, ایون دو پاکستان کا کاربن فٹ پرنٹ بھی اتنا بڑا نہیں ہے, بٹ اگر آپ دیکھیں 2022 کے فلڈز میں بھی ٹینز آف ملینز آف پیپلز ڈسپلیس ہوئے ہیں, بٹ WHO اور UN اور ان کے نمبرز کے مطابق اس میں بھی تقریباً 15 سے 20 لاکھ کے قریب لوگ ایسے تھے جو ڈسپلیس ہوئے ہیں, اور وہ قوت سماعت سے محروم بھی تھے. جب ہمیں اس اسکیل کا اندازہ ہوا تو ہم نے ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز, ڈیزاسٹر اتھارٹیز, ان تمام آرگنائزیشن سے بات کی, اور اندازہ ہوا ہمیں اس بات کا کہ ڈیزاسٹر سے پہلے تو کیا, ڈیزاسٹر کے دوران اور ڈیزاسٹر کے بعد بھی اگر ایک ڈیف بندہ کسی ہیومینیٹیرین آرگنائزیشن کے انٹرونشن کا پارٹ ہوتا ہے تو دے ہیو نو وے ٹو کمیونیکیٹ. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ڈیزاسٹر وہ فیس کر چکے ہیں تو وہ صرف اور صرف اس کا نقصان بیئر کرتے ہیں.
ڈیزاسٹر سے پہلے ان کے پاس کسی قسم کی انفارمیشن موجود نہیں ہوتی. مطلب کہ اگر میں مثال کے طور پر اکثر ہم نے دیکھا ہے نا کہ اگر کہیں سیلاب آ رہا ہوتا ہے تو سائرن بجتے ہیں. بالکل. تو اگر آپ سائرن سن ہی نہیں سکتے تو آپ کیا کریں گے؟ ایگزیکٹلی. تو یہ ٹیکنالوجی اس گیپ کو کیسے برج کرتی ہے؟ ایگزیکٹلی. سو سنو کا فوکس یہ تھا کہ ہم گورنمنٹ باڈیز کے ساتھ مل کر ان کی جو ڈیزاسٹر الرٹس ہوتی ہیں جو آپ کے اور میرے پاس جب ہم کوئی کال کر رہے ہوتے ہیں تب چل رہی ہوتی ہے, ٹیکسٹ میں آ رہی ہوتی ہے ہمارے پاس, اس کو ہم اے آئی کے تھرو آٹومیٹکلی سائن لینگویج میں کنورٹ کر دیں گے. اور ہمارا گول یہ نہیں تھا کہ صرف کنورٹ کرنا ہے بلکہ اس کو 15 سے 30 سیکنڈ کے اندر کنورٹ کرنا ہے, تاکہ اگر وہ انٹینشن ہوتی ہے کہ ہاں جی ہمیں براڈ کاسٹ کرنی ہے الرٹ, تو 15 سے 30 سیکنڈ میں آپ کے پاس اشارے کی زبان کی ایکوریٹ ویڈیو اے آئی کے تھرو جنریٹ ہو جائے گی. اور پھر ہمارے پارٹنرز جو کہ جی ایس ایم اے اور یوفون کے تھرو ہم کمپلیٹلی فری آف کاسٹ اس کو ڈیف لوگوں کے واٹس ایپ پہ براڈ کاسٹ کر پا رہے تھے. اور یہ ہو رہا ہے ابھی؟ ایبسلیوٹلی یس. مطلب یہ پروجیکٹ آن ہے؟ یہ ہمارا پائلٹ پروجیکٹ سندھ کے اندر سٹارٹ ہوا اور ویری ریسنٹلی لاسٹ منتھ ہم نے اس کو نیشنل لیول پر لانچ کیا ہے. اور ہمارا فوکس اب یہی ہے کہ ہم ہر گورنمنٹ باڈی کے ساتھ اور ہر ہیومینیٹیرین آرگنائزیشن کو اپنے سسٹم کا ایکسیس دے کے ان کو یہ پاور دے سکیں کہ وہ آٹومیٹکلی اے آئی کے تھرو سائن لینگویج میں کمیونیکیٹ کر سکیں وہ تمام انفارمیشن جو آپ کو اور مجھے بڑی آسانی سے ملا کرتی تھی. تو اب ہمارا یہی فوکس ہے کہ ہم تمام گورنمنٹ باڈیز کے ساتھ پارٹنر کر کے اور اس چیز کو اور زیادہ ایزیلی ایکسیسیبل بنائیں. اچھا, ٹیکنالوجی ڈیولپ کرنا یہ مطلب کتنا آسان یا کتنا مشکل کام تھا؟ مجھے پتا ہے کہ دنیا بھر میں مطلب اس طرح مطلب اے آئی پاورڈ سائن لینگویج پر کام تو ہو رہا ہے. پاکستان کا کیس ایک لحاظ سے یونیک ہے کیونکہ امریکہ میں آپ کو پتا ہے آپ نے کرنا ہے انگریزی میں, آپ نے کرنا ہے اسپینش میں. اسپینش سائن لینگویج بھی ایگزسٹ کرتی ہے, اس کو صرف آپ نے کاپی پیسٹ کرنا ہے. یہاں پر تو ہمارے کئی مقامی زبانیں ہیں. ایبسلیوٹلی. آئی تھنک اس کا سب سے میجر آپ نے جو پوائنٹ ریز کیا ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ آن لائن بھی جاتے ہیں, سائن لینگویج ریسرچ کو بھی اگر دیکھتے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ ریپرزنٹیشن ویسٹرن کنٹریز کی ہوتی ہے. بالکل. اگر کوئی پاکستان پہ کام کرنا چاہتا ہے تو ان کو ہر چیز فرام اسکریچ اپنا ڈیٹا خود بنانا ہے, اپنے ماڈلس خود بنانا ہے, اپنا سسٹم. کل یہی بات ہو رئی تھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بھی, میں بتاتا ہوں آپ کو. ہاں, تو اے آئی سسٹم جو آج موجود ہیں اگر انہوں نے کبھی کسی پاکستانی کو دیکھا نہیں ہے تو وہ اس کا علاج کیسے کر سکتے ہیں, وہ اس کے اشارے کی زبان کیسے سمجھ سکتے ہیں. اسی لیے ہمیں سب سے پہلے جی ایس ایم اے کا جو ہمارا پروجیکٹ شروع ہوا تھا, سب سے پہلے تو ہمیں اپنا ڈیٹا سیٹ بنانا پڑا. بٹ ہمیں اس بات کا احساس ہوا کہ اگر ہم ڈیٹا سیٹ اتنا اچھا بنا دیں کہ وہ ویسٹرن کنٹریز کے ڈیٹا سیٹ کے رائیول ہے, تو اگر کل کو کوئی دنیا کے کسی بھی کونے سے اشارے کی زبان کی اے آئی پہ کام کرنا چاہتا ہے تو ان کے لیے ہر دفعہ امریکن سائن لینگویج کرنا ضروری نہیں ہے, بلکہ اب وہ پاکستانی سائن لینگویج پر بھی کام کر سکتے ہیں. کیونکہ پاکستانی سائن لینگویج کا ڈیٹا سیٹ فائنلی دنیا کے لارجسٹ, دنیا کے موسٹ ہائیسٹ کوالٹی ڈیٹا سیٹس میں سے اب آتا ہے. تو سب سے پہلے ہم نے یہ پرابلم سالو کی اور اس کے بعد ہمارا فوکس یہی تھا کہ جن علاقوں میں ہم جا رہے ہیں وہاں پر ڈیف لوگوں کے فرینڈز اینڈ فیملیز ہیں جو ریجنل لینگویجز میں بات کرتے ہیں. بالکل. اس چیز کوئی پشتو بول رہا ہے, کوئی بلوچی بول رہا ہے, کوئی سندھی بول رہا ہے, کوئی سرائکی بول رہا ہے, کوئی پنجابی بول رہا ہے. بالکل. تو ہمارے لیے پرابلم کو یہ سالو کرنا بھی بہت امپورٹنٹ تھا. اسی لیے ہم نے سلولی اور اسٹڈیلی اپنے پائلٹ پروجیکٹ کو سندھ میں فوکس کیا اور ہماری جو لاسٹ منتھ نیشنل لانچ ہوئی ہے اس کے اندر ہم نے پشتو, بلوچی, پنجابی اور تمام ریجنل لینگویجز کا وائس اوور بھی ڈال دیا ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ نیشنل جانے کا کوئی پوائنٹ نہیں ہے اگر اس کو ہم صرف انگلش یا صرف اردو میں رکھتے ہیں. تو ہمارے لیے امپیکٹ بہت ضروری ہے اور اس کے لیے ہم جن لوگوں کے لیے بناتے ہیں انہی لوگوں کا فیڈ بیک ان پروڈکٹس کو بناتے ہوئے ضرور لیتے ہیں. واہ. تو اب سنو کی بات تو ہو گئی. اچھا, میں ایک اور سوال ہے. اب فرض کریں کہ ارلی وارننگ سسٹم اپنی جگہ, اگر میں مطلب جیسے یہ سائن کر رہے ہیں, میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, یا میں چاہ رہا ہوں کہ جو میں بات کروں وہ ایک جو سماج سے محروم شخص جو سائن لینگویج جانتے ہیں وہ سمجھے, تو اس طرح کی سچویشن میں کیا کیا جائے؟ بالکل. آئی تھنک ہمارا فوکس یہی ہے کہ آج جو سنو نے فاؤنڈیشن بنائی ہے کہ وہ اسٹرکچرڈ الرٹس کو اشارے کی زبان میں کنورٹ کر رہا ہے. سلولی اینڈ اسٹڈیلی ہمارا گول یہی ہے کہ اس ٹیکنالوجی کو ہم اس طرح امپروو کرتے رہیں کہ آج اگر اسٹرکچرڈ الرٹس کو کرے گا تو کل آپ کچھ بھی بولیں تو اس کو وہ کر سکے. بٹ ہمارے لیے ضروری چیز یہ ہے کہ 5 سال بعد کی ٹیکنالوجی کے وعدے میں ہم لوگوں کی آج مدد کرنا نہ رکیں. تو اسی لیے سنو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آج ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ہم لوگوں کی مدد کیسے کر سکتے ہیں, اور آج سے 1 سال بعد, 2 سال بعد, 10 سال بعد اس ٹیکنالوجی کا ویژن کیا ہے, جو کہ آپ نے ابھی جو مینشن کیا ایگزیکٹلی یہی ہے.
اوکے, تو ابھی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم کوئی ایسا سافٹ ویئر نہیں ہے کہ آٹو ٹرانسلیٹ کر سکے, لیکن آپ اس پر کام کر رہے ہیں. ایبسلیوٹلی امیزنگ. شاہزیب, نہیں, میرا سوال تھوڑا سا آئی تھنک بہت بیسک سا ہو جائے گا, کیونکہ ہم سائن لینگویج کی بات کر رہے ہیں, اینڈ مے بی اٹس ناٹ ریلیونٹ ٹو یو رائٹ ناؤ, لیکن میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ شاید یہ ان لوگوں کے لیے یوزفل ہے جو کبھی بھی کسی بھی صورت میں شاید جو سماعت ہے اسے گین کر سکتے ہیں, تو آنکھیں اور ہاتھ جو ہیں وہ ان کی زبان بن جاتا ہے سمجھنے کے لیے. لیکن آئی ایم جسٹ ونڈرنگ الاؤڈ کہ ہمارے یہاں اے آئی اور ٹیکنالوجی کیا اس پر بھی کام کر رہی ہے کہ آپ کی جو سماعت ہے, جو سننے کی جو کیپیسٹی ہے, وہ بھی امپروو ہو. ایبسلیوٹلی. آئی تھنک اس کے اندر جو ہے آلریڈی بہت سارے ہیئرنگ ایڈ ٹولز ایگزسٹ کرتے ہیں جس کے اندر اب اے آئی کا استعمال ہو رہا ہے کہ وہ پرسنلائز ایکسپیرینس لوگوں کو دے سکتے ہیں, ان کی ہیئرنگ کے گیپ کو انڈرسٹینڈ کر کے ہیئرنگ ایڈ آٹومیٹکلی ٹیون کرتا ہے اپنے آپ کو, تاکہ ایسا نہ ہو کہ ایک ہی ہیئرنگ ایڈ ہے تو سب کو سیم ایکسپیرینس دے. رادر اے آئی کے تھرو وہ چیز اور زیادہ بہتر ہو رہی ہے. اور ایون ایٹ کنیکٹ ہیئر ہمیں یہ چیز بھی لگتی ہے کہ سب سے بڑا پرابلم پاکستان کے اندر یا گلوبل ساؤتھ کے اندر اس چیز کا نہیں ہے کہ ہیئرنگ ایڈ کا ایکسیس ہے یا نہیں, بٹ رادر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی انٹرونشن اور آئیڈینٹیفیکیشن کا بہت بڑا گیپ ہے. اور اسی لیے ہمارا ایک اور پروجیکٹ ہے جس پر ایکٹیو ریسرچ چل رہی ہے کہ ہم یہاں پر ایک سیکنڈ, ہم آپ کی میں بات کر رہا ہوں, ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے. بالکل. we'll be right back. ویلکم بیک جی. اے آئی اینڈ سائن لینگویج پر بات ہو رہی ہے جی, آپ اپنی بات مکمل کریں, پھر آپ کے جو دوسرا پروجیکٹ ہے اس کے بارے میں. ایبسلیوٹلی. سو آئی تھنک میں یہی پوائنٹ مینشن کر رہا تھا کہ پاکستان اور گلوبل ساؤتھ کے اندر انٹرونشن میں ہمیں یہ بھی ضروری ہے کہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں برتھ کے اوپر کہ کون ہیئرنگ ایشوز فیس کرتا ہے. اس کے لیے ہم ایکٹیولی اس چیز کو بھی ریسرچ کر رہے ہیں کہ اے آئی کے تھرو ہم ان ہیئرنگ ٹیسٹ کو اتنا سستا کیسے کریں کہ وہ بغیر انٹرنیٹ کے, بغیر ایکسٹرا ہارڈ ویئر کے, چیپ کاسٹ میں کسی بھی جگہ پر اس ٹیسٹ سے ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں اگر ہیئرنگ لاس ہے یا نہیں. بہت خوب. اچھا, اب لیٹس گو بیک ٹو دی بگننگ. آپ نے آغاز میں مطلب درست فرمایا آپ نے کہ جو سماج سے محروم افراد ہیں, بینک اکاؤنٹ یا بینک کسی سے بات کرنی ہے, کسٹمر سروس کسی بھی کمپنی کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, تو ڈیزاسٹر تو چلے کبھی کبھی آتے ہیں نا, یہ تو روزانہ کی بات ہے. تو آپ کا جو پروجیکٹ صلہ ہے وہ اسی نیڈ کو ایڈریس کر رہا ہے, اس کے بارے میں ذرا. بالکل. سو ہمیں ایک چیز کا بہت جلد احساس ہو گیا تھا کہ پوری دنیا کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ ڈیف لوگ جو ہیں پاپولیشن میں, اگر آپ ریشو دیکھیں کہ سائن لینگویج انٹرپریٹرز کا وہ بہت کم ہے. ہاں, کہ اگر ایک انٹرپریٹر ہے تو وہ 2 لاکھ ڈیف لوگ کے حساب سے ریشو ہے. تو وہ مطلب کیسے ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو ہمیں پتہ ہے اے آئی کا کام انٹرپریٹرز کی جگہ آنا نہیں ہے, بٹ رادر وہ سچویشن کریٹ کرنا ہے کہ ایک انٹرپریٹر جو ہے وہ کام کی بات, وہ پرائیویٹ بات, پرسنل بات میں اسسٹ کر سکے. اسی لیے صلہ جو ہے اس کا بیسک فوکس یہ ہے کہ اگر ایک ڈیف بندہ کہیں کسی کسٹمر سروس کے لیے جاتا ہے تو اس کو اگر کسی بزنس کے بارے میں انفارمیشن چاہیے کہ ان کے آپریٹنگ آورز کیا ہیں, یا اگر وہ فار ایگزامپل کسی ٹیلکو کے کسٹمر سروس سینٹر جاتا ہے, اسے پیکج ایکٹیویٹ کرانا ہے, نئی سم نکلوانی ہے, رومنگ اپنی بند کروانی ہے, ہزار کام ہے جو ہمارے لیے روٹین کے کام ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. تو صلہ کا کام یہ ہے کہ وہ اشارے کی زبان میں سامنے والے ڈیف بندے کا انٹینٹ سمجھتا ہے اور اشارے کی ہی زبان میں اس کو جواب دیتا ہے. ہمارا گول یہ ہے کہ صلہ جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ آپ نے دیکھا ہے کہ اے آئی ہم نے ٹیکسٹ میں دیکھ لی, اے آئی ہم نے وائس میں دیکھ لی, بٹ آج تک سائن لینگویج میں نہیں دیکھی. صلہ اس گیپ کو کور کرنے کے لیے موجود ہے کہ انٹرنیٹ کی وہ تیسری زبان ہے. آپ سمجھیں کہ آواز اور لکھت پڑھت میں سب ہو گیا انٹرنیٹ پر, بٹ اب اشارے کی زبان میں اے آئی کے تھرو ہم ایک ڈیف بندے کی کوئی بھی ضرورت سمجھ سکتے ہیں اور ان کو وہ ہیلپ کر سکتے ہیں. بینکس کے اندر اس کا کیا مطلب ہے, کوئی بینک ٹرانزیکشن ہو گئی, کارڈ ایکٹیویٹ ڈی ایکٹیویٹ کرنا ہے, کوئی ہاسپٹل میں اپوائنٹمنٹ سیٹ کرنا ہے, کسی بھی قسم کا ایشو, اور صلہ اس طریقے سے بنائیں کہ وہ کسی ایک جگہ نہیں ہوگا بلکہ وہ کسی بھی ایپ پر ہو سکتا ہے, کسی بھی ویب سائٹ پر ہو سکتا ہے, مطلب ایمبیڈڈ ہے.
ہر ڈیجیٹل سرفیس کے اوپر. تو ہمارا گول یہی ہے کہ وہ اور ایک چیز یہ کہ یہ صرف اردو نہیں ہے, آپ سندھی, اردو, پشتو اس میں بھی کر رہے ہیں, رائٹ؟ بالکل. سو اشارے کی زبان جو ہے وہ اپنی ہی زبان ہوتی ہے, بٹ اس کے ساتھ ساتھ وائس اوور جو ہے ہماری ریجنل لینگویجز میں بھی ہے. بٹ سلا کی ایک ٹیکنالوجی جو ہم نے پاکستان میں بنانے کا جو چیلنج تھا وہ یہی تھا کہ کیونکہ ڈیٹا نہیں تھا, تو سلا کا سسٹم جو ہے وہ اتنا ایفیشینٹ ہے کہ اس کے لیے آپ کو بہت بڑے بڑے ڈیٹا سینٹرز نہیں چاہیے ہوتے اس اے آئی کو چلانے کے لیے. ایگزیکٹلی, نہ پانی نہ بجلی, جو ہمارا آج کل کا بہت میجر اسٹریس ہے. نمبر 1 وہ, اور نمبر 2 ڈیٹا جو ہے, اگر سلا کو نئی سائن لینگویج سکھانی ہو تو وہ ہم 3 سمپل ویڈیوز کے اندر اس کو ایک نئی زبان سکھا سکتے ہیں, نیا سائن لینگویج کا ورڈ سکھا سکتے ہیں. اس سے کیا فائدہ ہے کہ سلا جو ہے دوسرے ملکوں میں دوسری سائن لینگویج کو بہت جلدی سیکھ سکتا ہے. اور وہ امپیکٹ جو ہم نے اب انٹرنیشنلی دیکھا ہے, خاص طور پہ یورپ اور مڈل ایسٹ میں, وہ یہی ہے کہ ایسی ٹیکنالوجی کا وعدہ جو ہے بہت ہوا ہے سو فار, بٹ ابھی تک ریالٹی میں ایسی چیز کریٹ نہیں ہوئی تھی. بہت خوب. مجھے پتہ ہی ہے انتہائی مطلب بومر بیان ہوگا میری طرف سے, لیکن ٹیکنالوجی از امیزنگ. ایبسلیوٹلی. ہاں وہ سب کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ یار آئی ایم ایٹ لاس یو ہیو بین اسٹرک میوٹ ود مائی ورڈز, اس لیے کہ ابھی کیمبرج سسٹم پہ بھی بات ہوئی تھی, اب یہ اے آئی اور ڈیف لوگوں پہ بھی ہے. پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے یار, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے باقی. لیکن میں ایک چیز کہوں گا ارم, پتہ ہم نے شو پر نا بہت مختلف اس طرح کے انیشیٹیوز ہم نے شو کیس کیے ہیں, اور اکثر, اور یہ ایک نیچرل پروسیس ہے, ان میں سے جو 90% ہیں نا وہ کبھی سسٹین نہیں کر پائے. تو مجھے ذاتی طور پر بہت خوشی ہے کہ 8 سال پہلے بھی آپ کو ہم نے فوکس کیا تھا, اور آپ کا کام مطلب پتہ نہیں کہاں سے کہاں آ گیا. سو کنگریچولیشنز اینڈ کیپ اٹ اپ. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کا وقت ہوا چاہتا ہے, اجازت دیجیے, خدا حافظ.